ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 79 شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز علماء کرام اور محترم دوستو بزرگوں، رمضان المبارک کا آج آخری دن ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، ہم نے عبادتیں کی۔ یہ عبادتیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہوئی۔ اب رمضان کے مہینے گزر جانے کے بعد بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں، افسوس والے سٹیٹس رکھتے ہیں، یا ان کی زبان پر اس طریقے کا افسوس ہوتا ہے کہ ہائے رمضان کا مہینہ گزر گیا، رمضان کا مہینہ گزر گیا۔ اگر ان کو کہہ دیا جائے کہ اللہ نے ایک مہینہ اور بڑھا دیا رمضان کا، تو ٹینشن میں آ جائیں گے کہ یہ 4 بجے اٹھنا، سحری کرنا، پورا دن بھوکا پیاسا رہنا۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو ہے زبانی جمع خرچ ہے کہ رمضان کا مہینہ، رمضان کے مہینے کے اختتام پر افسوس ہونا چاہیے، لیکن افسوس اس بات کا ہونا چاہیے کہ اللہ نے عبادت کرنے کا مہینہ عطا فرمایا اور کما حقہ اس کی عبادت نہ کر سکے، اس بات کا افسوس ہونا چاہیے۔ ورنہ اگر رمضان کے ختم پر افسوس کا موقع ہوتا تو 1 شوال کو اللہ عید الفطر نہ رکھتے، اس لیے کہ عید کا دن یہ خوشی کا دن ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد ہم اپنے حضرت کے پاس جایا کرتے تھے تو حضرت کہتے تھے کہ اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اس پر شکر گزاری کرنی چاہیے۔ رمضان کے مہینے پر شکر گزاری کرنی چاہیے کہ اس نے ہمیں رمضان کا مہینہ دے کر عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ اب عبادت ہم کیا اور ہماری عبادت کیا، ہم کیا ہماری عبادت کیا، جتنی عبادتوں کی توفیق ہوئی ہے یہ اللہ کے فضل سے ہوئی ہے۔ اب اللہ کے فضل سے اللہ نے جب عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی تو عبادتوں کو قبول کرنا بھی اسی کے ہاتھ میں، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہماری نظر اللہ کی رحمت پر ہونی چاہیے کہ جب اس نے توفیق دے دی تو اب اس کی رحمت سے یہ امید ہے کہ وہ ہماری عبادتوں کو قبول کرے گا، وہ ہماری عبادتوں کو قبول کرے گا۔ اب عبادتیں قبول ہونے کی کیا علامت ہے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ عبادتیں قبول ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ ایک عبادت کے بعد اسی عبادت کی دوسری مرتبہ توفیق مل جائے۔ ایک عبادت کرنے کے بعد، مثال کے طور پر ہم نے نماز پڑھی اور ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز کی توفیق مل گئی، گویا کہ ظہر کی نماز ہماری قبول ہو گئی۔
تو عبادتوں کی قبولیت کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ ایک عبادت کی ادائیگی کے بعد اسی عبادت کی دوسری مرتبہ توفیق مل جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا یہ علامت ہے کہ ہماری عبادتیں اللہ قبول کر رہا ہے. تو جو اللہ نے توفیق عطا فرمائی عبادت ادا کرنے کی، ہم کما حقہ عبادت تو نہیں کر سکے، لیکن ہم اپنی استطاعت کے مطابق عبادت کر کے ہمیں اللہ کی رحمت سے یہ امید لگانی چاہیے کہ اللہ ہماری عبادتوں کو ضرور قبول کرے گا، اگرچہ ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے. دوسری بات، حدیث شریف جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں. اب 70 سے زائد شعبے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ یہاں جو 70 کا لفظ ہے اس حدیث میں، اس سے کثرت بیان کرنا مقصود ہے کہ ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں، 70 ہی نہیں بلکہ بہت سارے. جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں نا، بھائی اس کو میں نے 100 مرتبہ کہا لیکن پھر بھی نہیں سمجھا. 100 مرتبہ تو کیا ہم نے گن کر کہا؟ نہیں، یہاں کثرت بیان کرنا مقصود ہے کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں. ان میں سب سے پہلا شعبہ افضلها، سب سے افضل، لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے. لا الہ الا اللہ. جب ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں تو ایمان والے کو چاہیے کہ ان تمام شعبوں کی رعایت کرتے ہوئے زندگی گزارے. یہ نہیں ہو کہ ایک عبادت پر تکیہ کر لیا، نماز روزے شروع کر دیے تو یہ سمجھ لے کہ اب میں کامیاب ہو گیا. نہیں، مومن صرف مسجد میں مومن نہیں ہوتا، صرف مومن مصلی پر مومن نہیں ہوتا، بلکہ اس کے دل کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ اگر میں گھر کے اندر بھی بیٹھ کر کام کر رہا ہوں تو میں مومن ہوں، میں بازار میں کام کر رہا ہوں میں مومن ہوں، میں تجارت کر رہا ہوں، میں کاروبار کر رہا ہوں، ہر جگہ پر مومن ہونا ضروری. ورنہ یہ کیا بات ہوئی کہ مسجد میں آ کر اللہ کے محبوب اور بازار میں جا کر شیطان کے محبوب. انسان فکر نہیں کرتا اس بات کی کہ میرے پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے وہ حلال کا جا رہا ہے حرام کا جا رہا ہے. میں اپنے بچوں کو جو کھلا رہا ہوں وہ حلال کھلا رہا ہوں حرام کا کھلا رہا ہوں، اس کی فکر نہیں کرتا. بلکہ مومن تو وہ ہے جو ہر گھڑی، ہر آن، ہر لمحہ یہ فکر میں ہو کہ میرے پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے یا میں لوگوں کے ساتھ جو معاملہ کر رہا ہوں، میں زندگی جو گزار رہا ہوں، کیا میں اس طریقے کے مطابق گزار رہا ہوں جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان. تو کیا کہا؟ افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل توحید کا اقرار کرنا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کہ اللہ ایک. اور یہ جو جملہ ہے لا الہ الا اللہ کا جملہ، یہ معمولی جملہ نہیں. اس جملے نے انسان کی زندگیاں بدل کے رکھی. ایک انسان جس نے 70 سال تک کفر کے حالت میں زندگی گزاری، اس ایک جملے کے نتیجے میں اللہ نے اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیا. ایک جملے نے، معمولی جملہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا افضل قول لا الہ الا اللہ. اس کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. غزوہ خیبر کا موقع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے جنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں اور یہودیوں کے قلعوں کا محاصرہ کیا ہوا ہے، گھیراؤ ڈالا ہے. ایک چرواہا، ایک بدو قسم کا آدمی بکریاں چراتا ہوا وہاں سے آ رہا تھا. اس نے صحابہ کرام کو دیکھا، یہ کون لوگ یہاں کیا کرنے آئے ہیں، ان کا کیا مشن ہے، کیا مقصد؟ صحابہ کرام سے آ کر ان کے پاس آ کر اس نے کہا کہ آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ آپ کے سردار کون ہے؟ آپ کے آقا کون ہے؟ بادشاہ وقت کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ فلاں جھوپڑی کے اندر ہمارے سردار اور ہمارے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وہاں چلے جاؤ، وہ آپ سے ملاقات کر لیں گے. وہ بدو، وہ چرواہا حیران ہو گیا کہ وقت کا بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ مجھ سے ملاقات کرے گا؟
صحابہ سے اس نے کہا کہ بھائی مجھ سے مذاق مت کرو، کہاں میں چرواہا بکریاں چرا رہا ہوں اور کہاں آپ کا بادشاہ مجھ سے ملاقات کرے گا؟ صحابہ نے کہا بھائی ہم مذاق نہیں کر رہے، آپ وہاں چلے جاؤ، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ملاقات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیے، جن کو فرشتے سلام کرنے کے لیے آتے ہیں، جو سید المرسلین ہے، کتنا بڑا مقام ہے، لیکن ایک چرواہا، ایک بدو قسم کا آدمی ہے، اللہ کے نبی اس سے بھی ملاقات کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے پاس کوئی منصب ہو، کوئی عہدہ ہو، اگر کسی کے پاس مال و دولت ہو تو انسان اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، بلکہ غریبوں سے اور چھوٹے طبقے کے لوگوں سے تو ملاقاتیں بھی نہیں کرتا، اور اگر ملاقات کی بھی تو حقارت کی نظر سے دیکھ۔ اور ایک وہ ہے سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی شاعر نے کیا کہا؟ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ پہلے صحابہ کرام کا کیا حال تھا؟ وہ خود راہ راست پر نہیں تھے، جب انہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ دیا، انہوں نے اللہ کے نبی کے احکام پر عمل کرنا شروع کیا، آمنا اور صدقنا کا اقرار کیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کیا کہا؟ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ اللہ اللہ، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ چرواہا وہ جھونپڑی کے پاس پہنچا اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا، یکایک ایک نظر دیکھتے ہی اس کی دل کی دنیا بدل گئی۔ کہنے لگا آپ یہاں کیوں آئے ہو؟ یہاں آنے کا کیا مشن، کیا مقصد؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہاں آنے کا مشن اور مقصد یہ ہے کہ آپ ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو اور مجھ کو یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کر لو اور اللہ ہماری لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا شروع کر دو، یہ ہمارا یہاں آنے کا مقصد۔ اس نے کہا کہ بھائی میں اگر ایمان لے آؤں میرا کیا فائدہ؟ دیکھو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظرف کتابوں میں آتا ہے کہ وہ جو بکریاں چرانے والا تھا اس کا نام تھا اسود، وہ کالا کلوٹا تھا، اس کے بدن سے بدبو آ رہی تھی۔ اس نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو میرا کیا فائدہ؟ اللہ کے نبی نے کہا تجھے ہم اپنے سینے سے لگائیں گے۔ اس کے دل کی کایا پلٹ گئی، تجھے ہم اپنے سینے سے لگائیں گے، اللہ تبارک و تعالی تیری اس بدصورتی کو خوبصورتی سے بدل دیں گے۔ اس نے کہا کہ اگر بات یہی ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں، اگر آپ گارنٹی لے رہے ہیں تو میں کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، یہ کہہ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے کلمہ تو پڑھ لیا، اب میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اس وقت ایسے وقت میں ایمان لائے ہو کہ نماز کا وقت بھی نہیں ہے، رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے، حج کا موسم بھی نہیں ہے، البتہ ایک عبادت جاری ہے، جنگ جاری ہے، ابھی جہاد جاری ہے، تم اس کے اندر شریک ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ جہاد کے اندر دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو آدمی غازی ہوتا ہے یا پھر شہید ہوتا ہے۔ اگر میں شہید ہو گیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم شہید ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت الفردوس میں داخل کرے اور تمہاری بدصورتی کو خوبصورتی سے بدل دیا جائے گا، تمہارے جسم سے آنے والی بدبو کو خوشبو سے بدل دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ آدمی غزوہ خیبر میں شریک ہو گیا حضور کے ساتھ۔ آگے وہ آدمی وہ چرواہا بکریاں لے کر آیا تھا، اس نے اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی یہ میں بکریاں چرانے کے لیے آیا ہوں، ایک یہودی کی بکریاں ہے، اس کا میں کیا کروں؟ دیکھو اصل بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ ہم جس طریقے سے حقوق اللہ میں اہتمام کرتے ہیں
ہمیں حقوق العباد کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جنگ کا موقع ہے، یہودیوں سے دشمن کا مال، جنگ کے موقع پر دشمن کا مال لے لیا جاتا، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ وہ بکریاں شہر کے اندر چھوڑ کر آؤ تاکہ وہ اپنے مالک کے گھر چلی جائے۔ یہاں پر بھی عین جنگ کے موقع پر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میں کسی بندے کے حق کو ماروں، حالانکہ وہ دشمن کا مال تھا، اللہ کے نبی لے سکتے، اس کے باوجود بھی اس چرواہے سے کہا کہ جاؤ اور اس جو آپ کا مالک ہے اس کو لوٹا کر آؤ بکریاں۔ چنانچہ وہ آدمی گیا، مال اور بکریاں لوٹا کر آیا، پھر جنگ کے اندر شریک ہوا اور اسی جنگ کے اندر وہ آدمی شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ جنگ کے بعد معائنہ کرتے تھے، تو دیکھنے کے لیے گئے کہ ایک جگہ صحابہ کرام کا ہجوم ہے، بھیڑ ہے، دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہا ایک آدمی پڑا ہوا ہے، اس کو ہم جانتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھ کر کہا یہ وہ بندہ ہے کہ اگر وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار سے پہلے مر جاتا تو جہنم میں جاتا، لیکن اس نے عین موقع پر اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق دی، اس نے زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھا۔ میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے اس کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمایا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے اس کے جسم کی بدبو کو خوشبو سے بدل ڈالا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے چچا کے پاس آخری وقت میں گئے، کہا کہ ایمان لے آؤ، کم سے کم زبان سے اقرار کر لو، کلمہ پڑھ لو، آگے میں دیکھ لوں گا۔ لیکن ایمان ان کے مقدر میں نہیں تھا، ایمان ان کے مقدر میں نہیں تھا، اس لیے ان کی زبان پر کلمہ نہیں آیا۔ تو میرے دوستو، یہ جو جملہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ کوئی معمولی جملہ نہیں، اور اس جملے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس جملے کا یہ بھی مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ آج کل جو لوگ باپوؤں کے چکر کاٹ رہے ہیں، کسی اور کو مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہے ہیں، اس جملے سے ان تمام کی نفی ہو جائے گی، کیونکہ اس کائنات کو بنانے والی ذات اللہ ہے، تو تمام چیزوں کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس روایت کا دوسرا جملہ ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنا، اور آخری جملہ ہے والحیاء شعبۃ من الایمان، اس کو الگ سے بیان کیا کہ حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے حیا کا مادہ رکھا ہے، ہر انسان، چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے اس کی فطرت میں بھی اللہ نے حیا کا مادہ رکھا ہے۔ اب انسان زندگی کے اندر جو گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ سے بغاوت کرتا ہے، اس میں سب سے بڑا دخل یہ بے حیائی کا ہے۔ اس لیے کہا والحیاء شعبۃ من الایمان، روایت میں آیا اذا لم تستحی فافعل ما شئت، کہ جب انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی پھر وہ جو جی میں آتا ہے وہ کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر حیا کا مادہ ہی نہیں رہا۔ تو اب وہ جو جی میں آئے، اس کی زندگی اور کتے بلی کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہتا، اس لیے کہ حیا ختم ہو گئی۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، تو حیا کا انسان کی زندگی میں بہت بڑا کردار ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، مومنین سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ گناہوں کی طرف انسان جو لپک رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ بے حیائی ہے، اور اسی بے حیائی نے ہمارے معاشرے کو تباہ اور بربادی کے دہانے پر لا کر رکھا، اور اس میں سب سے بڑا کردار فون کا ہے، موبائل فون، سب سے بڑا کردار۔ ہم موبائل لیتے ہیں کیوں؟ مولانا کا بیان سنیں گے، بیان سنتے سنتے ایڈ آ گئی اور کہاں سے کہاں چلے گئے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ نے رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا عبادتوں کی، اگر اللہ توفیق دے رہا ہے تو روزانہ ہمیں اس بات کا
محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی ذات کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں نے صبح سے لے کر شام تک کتنی عبادتیں کی، کتنی نمازیں ادا کی، اور اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس بات کو بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کہیں میں نے عبادتوں کو کر کے ان کو ضائع تو نہیں کر دیا، اس لیے کہ عبادتوں کو کرنے میں بہت وقت لگتا ہے، ثواب جمع ہوتا رہتا ہے، نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، تراویح پڑھی، ثواب جمع ہوا، لیکن ایک گناہ کر لیا، ایک نظر کسی غیر محرم پر ڈال دی، سارا کا سارا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، حیا کا بہت بڑا کردار ہے، انسان کے اندر سے بے حیا کا مادہ ختم ہو گیا، بے حیائی آ گئی، پھر انسان درندوں کی طرح زندگی گزارتا ہے، اس کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے۔ جب اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر نکل گیا تو پھر انسان کی دنیا بھی برباد اور آخرت کی برباد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر حیا کا مادہ پیدا فرما دے، اور ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔